محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة لأهله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اس وقت جو مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی اور یہ امت کو بتایا کہ شعبان جو ہے یہ مہینہ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تلاوت قرآن پاک کی طرف مائل ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تاکہ غریب و غربا رمضان کی اچھی تیاری کر سکیں. اور قیدیوں کو بلایا جاتا، ان قیدیوں میں سے جس کو سزا دینی ہوتی اس کو سزا دے دیا کرتے اور جس کو معاف کرنا ہوتا اس کو معاف کر کے آزاد کر دیا کرتے. تاجر حضرات جس کو قرضہ دینا ہوتا اس کو قرضہ ادا کر دیا کرتے اور جس سے قرضہ لینا ہوتا اس سے قرضہ وصول کر لیا کرتے. گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تمام کی تمام اپنی مصروفیات سے فراغت حاصل کر کے رمضان کا انتظار کرتے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے. اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اعتکاف میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. شعبان وہ مہینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہے شعبان کے مہینے میں رکھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب تھا. اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور پھر اس کو رمضان المبارک سے ملا دیتے. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2431 میں اس کو نقل فرمایا. سامعین محترم، شعبان المعظم وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اپنے گناہگار بندوں کو ایک چانس دیتا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں، اگر تم میری نافرمانی کرتے کرتے گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ اور ایسی رات عطا کرتا ہوں کہ جس میں اگر تم عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ حسن و بھلائی کا بھی ارادہ فرماتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ کے حضور میں نوافل پڑھو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اترتی ہے اور وہ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں، کوئی مبتلا مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اس طرح مختلف قسم کی حاجت مندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے کہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور میں عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو اس رات میں پکارتی رہتی ہے۔ باقی راتوں میں ہماری یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں۔ لیکن سامعین محتشم یہ کیسی مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو جو آج مانگنا ہے، مجھ سے طلب کر لو جو آج طلب کرنا ہے، تم بخشش مانگو گے میں بخشش عطا کروں گا، تم مغفرت مانگو گے میں مغفرت عطا کروں گا۔ کوئی بے روزگار شخص آ کے روزگار کا سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزگار عطا فرمائے گا، اور کوئی شخص آ کر اپنی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی دور فرمائے گا۔ یہ وہ 15 شعبان کی رات جسے شب برات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی شب برات یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین محتشم یہ جو مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، خدا را اپنے حال پر رحم کرے، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے فارغ کر کے اس مبارک رات میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے بخشش و مغفرت مانگیں۔ یقین جانیے اگر اس رات کو ہم نے غفلت میں گزار دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے جو ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جائے۔ بہت نازک رات ہے، بہت مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، اس رات کو عبادت کریں، اور یاد رہے اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ اس مبارک رات میں عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس نے فجر کی اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے ہماری اس غلطی کو دور فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔